موسم کے آنے اور جانے میں، سردی اور گرمی میں، اس میں حکمت ہے رب العالمین کی طرف سے، اور وہ حکمت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بیان فرمائی۔ جب جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم 2 سانس لے لو۔ دیکھیں اللہ نے اجازت دیا تب جہنم سانس لینے پہ آمادہ ہوئی، ورنہ اس سے پہلے سانس لینے کی اجازت نہیں تھی اسے۔ یہ اللہ کی پاسداری۔ ہم تو اللہ کے کتنے فرامین کو ٹھکراتے ہیں، کتنی باتوں کو، اور یہ چاند ستارے اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے چل رہے ہیں۔ سورج کو کہے نکلو، اور اگر ایک دن نہ نکلے دنیا میں کیا ہوگا، ہنگامہ ہو جائے گا۔ آج سورج کدھر گیا؟ لیکن کبھی سورج نے نافرمانی نہیں کی، کبھی چاند نے نافرمانی نہیں کی، کبھی زمین کو کہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تم باقی رہو، زمین اگر پھٹنے لگے، ہلنے لگے، زلزلہ ہو جائے، کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ رب العالمین یہ دیکھیں کارخانے میں کتنی مخلوقات ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں، جیسے اللہ حکم دے رہا ہے ویسے کر رہی ہیں، لیکن ہم بھی ایک مخلوق ہیں، بہت ساری مخلوقات میں سے ہم بہت نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں، ایک سانس گرمی میں۔ تو یہ جو دنیا میں انتہائی سردی اور انتہائی گرمی دیکھتے ہیں، جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ جہنم ایک سانس سردی میں لیتی ہے اور جہنم ایک سانس گرمی میں لیتی ہے، 2 سانس لیتی ہے سال میں، 2 سانس۔ اب آپ ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے، ایک سانس جب اندر کی طرف لیتی ہے، جہنم کے اندر کی طرف، باہر سے اندر کی طرف لیتی ہے، تو دنیا میں سردی ہوتی ہے۔ جہاں بھی سردی دیکھ رہے ہیں، کشمیر کی سردی ہو یا دنیا میں انتہائی اس سے بھی زیادہ سردی ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے سردی ہے۔ اور جب یہ جہنم سانس چھوڑتی ہے دنیا میں تو گرمی بڑھ جاتی ہے، اور انتہائی گرمی، کتنے لوگ گرمی سے پھر مرنے لگتے ہیں، بیمار ہونے لگتے ہیں، کتنی تکلیفوں کی شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ معمولی سانس لینے کی وجہ سے۔ ذرا اندازہ کیجیے سورج کو جب اللہ رب العالمین بہت قریب کر دے گا، ہمارے سر کے اوپر کر دے گا، اس دن گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ پھر اس دن بچنے کا اپائے کیا ہے؟ اس دن نجات کا راستہ کیا؟ یہی اعمال جو بھی بتائے جا رہے ہیں، کامل وضو کرنا، ٹھنڈی کے موسم میں نماز پڑھنا، رب کے سامنے آنا، بندگی کرنا، قدموں کو چلا چلا کر زیادہ تر مسجد کی طرف جانا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ ہے، اس میں بندہ اپنے آپ کو لگائے۔ لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے سے گزر رہے ہیں، ہمارا دل نہ مسجد کی طرف ہے، نہ جو ہے عبادت کی طرف ہے، نہ اللہ کی طرف ہے۔